اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ فقہ کے اندر ایک مسئلہ آتا ہے جس کو اسودین کہتے ہیں۔ اسود عربک کے اندر کالے پن کو کہتے ہیں، اور اسودین کا مطلب ہے دو ایسی اشیاء جو کالی ہوں۔ تو فقہ کے لحاظ سے ایسی دو چیزیں جو کالی ہوں ان میں ایک سانپ ہے اور ایک بچھو ہے۔ ان دونوں کا شرعی حکم کیا ہے، اور نماز کے اندر جو ان کو مارنے کا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ جو ہے سانپ یا بچھو کو نماز کی حالت میں بھی دیکھو تو ان کو مار ڈالو۔ تو آج کا موضوع ہمارا اس بارے میں ہے کہ اس کی شرعی صحیح حیثیت کیا ہے اور صحیح مسئلہ کیا ہے، کہ آیا جو ہے وہ سانپ کو یا بچھو کو جو مارنے کا حکم ہے وہ کس طریقے پر ہے۔ تو اس میں تو تمام فقہا کا جو ہے وہ اتفاق ہے کہ سانپ یا بچھو کو نماز کے اندر جو مارنے کا حکم ہے وہ اس پر مبنی ہے کہ جب نماز کے اندر عمل کثیر نہ پایا جائے۔ نماز کے اندر عمل کثیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کے دوران اگر کچھ ایسا عمل کیا جائے کہ دیکھنے والا یہ محسوس کرے گویا کہ یہ نماز کے اندر نہیں ہے، اور نماز سے باہر جیسے افعال کیے جاتے ہیں، اور نماز کے اندر اگر کوئی ایسے جو ہے اس طرح کی بات کرتا ہے یا اس طرح کا فعل کرتا ہے تو وہ عمل کثیر کہلاتا ہے، اور عمل کثیر کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو ایسے ہی نماز کے اندر اگر عمل کثیر پایا جائے، یعنی سانپ یا بچھو کو مارنے میں عمل کثیر پایا جائے، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ شرعاً ان کو مارنا تو جائز نہیں ہے نماز کے اندر، کیونکہ نماز پھر باطل ہو جائے گی۔ لیکن اگر عمل کثیر نہ پایا جائے، اس میں یہ ہو کہ عمل کثیر نہ ہو، اور اس کو جو ہے اگر کسی نے پاؤں کے نیچے رون دیا یا ایک دفعہ مارنے سے وہ مر گیا، تو یہ صورت تو جائز ہے، اس سے نماز باطل نہیں ہوگی۔ بہرحال دوسری یہ ہے کہ اگر نماز کے اندر عمل کثیر پایا گیا، اور عمل کثیر کی وجہ سے اگر جو ہے اس میں فقہا نے مختلف صورتیں لکھی ہیں کہ اگر جو ہے کوئی 2 یا 3 قدم جو ہے وہ آگے چل کے یا دائیں بائیں ہو کر جو ہے وہ اس طرح اس کو مارتا ہے کہ اس میں عمل کثیر پایا جاتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ نماز ٹوٹ جائے گی عمل کثیر کی وجہ سے۔ اور اگر عمل کثیر نہ ہو تو اس میں جو ہے ان کو مارا جا سکتا ہے، اور ان کو مارنا جائز تو ہے ہی، لیکن نماز بھی ٹوٹے گی نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ سانپ ہو یا بچھو ہو۔ سانپ کے حوالے سے جو ہے قدیم فقہا کا مذہب یہ تھا کہ جو سانپ کی کھال ہے، تو شرعی طور پہ اگر اس کو جو ہے وہ دباغت دی جائے، تو دباغت دینے کے بعد، دباغت کیا ہے، یہ ایک شرعی طریقہ ہے، کسی بھی کھال کو جب دباغت دی جاتی ہے تو وہ پاک ہو جاتی ہے، یعنی وہ اس کے بعد عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ تو ایسے ہی سانپ کا حکم ہے کہ اس کی اگر کھال قابل استعمال لانی ہو تو دباغت کے بعد اس کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ تیسرا یہ ہے کہ سانپ اور بچھو شرعی طور پہ یہ جو ہے ان جانوروں کے اندر آتے ہیں جو درندے ہیں، جو حرام ہیں، جو حرام ہیں۔ ایسے ہی بچھو بھی حرام ہے اور سانپ بھی حرام ہے۔ اور اس میں ایک صورت فقہا نے یہ لکھی ہے کہ آیا جو ان کا جوٹا ہے، کیونکہ یہ ایسی اشیاء ہیں جو عموماً گھروں کے اندر پائی جا سکتی ہیں یا پائی جاتی ہیں، تو آیا جو ان کا جوٹا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہوگی۔ تو اس میں فقہا نے یہ لکھا ہے کہ ان کا جو جوٹا ہے وہ ناپاک ہوگا، یعنی وہ مکروہ ہے، اور مکروہ ہونے کی وجہ سے ناپاک ہے۔ تو یہ سانپ اور بچھو کے مارنے کے حوالے سے تھا۔ نماز کے بعد تو بہرحال ان کو جس طرح بھی چاہیں ان کو مارا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر گھر کے اندر کوئی سانپ وغیرہ آ جائے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ کیونکہ جنات جو اپنی جو ہے وہ شکل تبدیل کرتے ہیں اور مختلف حیت کے اندر جو ہے وہ اپنی جسامت کو چینج کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے، تو
اگر گھر کے اندر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے تو اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان کو 3 دفعہ بھاگنے کا کہا جائے، 3 دفعہ ان کو بھگایا جائے، اور اگر بھگانے کے باوجود بھی وہ نہیں بھاگتے تو پھر ان کو مارا جا سکتا ہے۔ بہرحال پہلی صورت یہ ہے کہ گھر کے اندر اگر اس طرح کا کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے تو ان کو بھاگنے کا کہا جائے کہ اگر آپ جنات میں سے ہیں تو یہ گھر چھوڑ کے آپ چلے جائیں یا گھر چھوڑ کے آپ بھاگ جائیں۔ تو اگر وہ بھاگتا ہے یا نکل جاتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اس کو بعد اس کو مارا جائے گا۔ تو یہ سانپ اور بچھو کے حوالے سے کچھ جو ہے ان کا شرعی احکام کہ آیا جو ہے ان کو نماز کے اندر جو مارنے کا حکم ہے اس کی صحیح صورتحال کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔